الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم من ذا الذی کون ہے جو یقرض اللہ قرضا حسنا اپنا مال اللہ تعالیٰ کو بطور قرض حسنہ دے فیضاعفہ لہ اجر کریم اور اس کے علاوہ اسے شاندار اجر بھی عطا فرمائے یوم تری المؤمنین والمؤمنات جس روز آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یسعی نورہم کہ ذو فشانی کر رہا ہوگا ان کا نور بین ایدیہم ان کے آگے بھی وبایمانہم ان کے دائیں جانب بھی بشراکم الیوم مومنو تمہیں مجدہ ہو یعنی خوشخبری ہو آج جنات ان باغوں کا تجری بہہ رہی ہیں من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں خالدین فیہا تم ہمیشہ وہاں رہو گے ذالک هو الفوز العظیم یہی وہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں پارہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 11 اور 12 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے فرمایا آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اپنے مال راہ خدا میں حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے تم میں سے کوئی برابری نہیں کر سکتا ان کی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں مال خرچ کیا اور جنگ کی ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جنگ کی ویسے تو سب کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے بھلائی کا اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بخوبی خبردار ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی، ذرا آگے ہوں گے تو آپ کو آواز میں آسانی ہو جائے گی، قریب ہو جائیں، آگے ہو جائیں ذرا۔ آج کے درس میں اللہ کریم نے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی رغبت بھی دلائی ہے، اس کی شان کو بھی بیان کیا ہے اور اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی اس کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ پہلی آیت میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم کون ہے جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کو بطور قرض حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دے اس کے مال کو اس کے لیے، اس کے علاوہ اسے شاندار اجر بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ایک نئے انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دی ہے۔ فرمایا اللہ کی راہ میں جو مال تم خرچ کرو گے اس کی حیثیت قرض کی ہوگی، جو تم اللہ کے راستے میں مال دو گے نا وہ ایسے ہے جیسے تم نے اپنے رب کو قرضہ دیا ہے۔ جسے قرض دیا جاتا ہے اس پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کو واپس بھی کرے، ہے نا جی، یہ قانون بھی ہے، یہ اخلاقیات بھی ہیں کہ جس نے آپ کو قرض دیا جب مانگے آپ کو اسے واپس کرنا چاہیے۔ اسی طرح راہ خدا میں جو تم خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ قرض ہوگا، اللہ کے ذمہ قرض ہوگا اور رب اسے ضرور تمہیں واپس کرے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ جو مال میں نے اللہ کے راستے میں دیا، مسجد میں، مدرسے میں، کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، وہ میرا مال ضائع ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔
وہ مال تم نے اپنے رب کو قرضہ دیا ہے، اور اللہ سے بڑا دیانتدار کوئی نہیں۔ جب ایک عام بندہ قرضہ واپس کرتا ہے تو اللہ جو سب سے بڑا خالق و مالک ہے وہ تمہیں واپس کیوں نہیں دے گا؟ وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کے اس کا اجر و ثواب دے گا۔ یہاں ایک نقطہ غور طلب ہے، اللہ تعالیٰ کو مطلق قرض دینے کی ترغیب نہیں دلائی گئی، بلکہ قرآن نے قرضہ حسنہ کہا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ مطلق قرضے کا ذکر نہیں، قرض حسنہ کا ذکر ہے۔ اور قرض حسنہ تب ہوگا جب اس میں علامہ علوسی کے قول کے مطابق درجہ ذیل شرائط پائی جائیں گی۔ یہ بھی سن لیں کہ قرض حسنہ کس کو کہتے ہیں، یعنی اچھا قرض، خوبصورت قرض۔ اس کی چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، حلال مال ہو، اللہ کی راہ میں دو گے، حلال مال دو گے تو وہ قبول ہوگا۔ نمبر 2، اعلیٰ درجہ کی چیز ہو، گھٹیا شے نہیں دینی اللہ کی راہ میں، اچھی شے دینی ہے۔ نمبر 3، خود بھی اس کی ضرورت تو پھر اللہ کے راستے میں دو۔ کیسی بات ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بندہ کروڑ پتی ہے تو وہ 100-200 دے دے، نہیں، بندے کے پاس تھوڑا پیسہ بھی ہو تب بھی اللہ کے راستے میں دے دے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح ایک اور شرط ہے کہ پوشیدہ دے، بغیر کسی وجہ کے ظاہر نہ کرے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے راستے میں دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو خبر نہ ہو، یعنی پوشیدہ دو۔ یہ نہیں جناب 100-200 دیا اور کہا جی میرے نام کا اعلان ہو، چودھری صاحب نے، شیخ صاحب نے 100 روپے دیا ہے، ایسا نہیں ہے، پوشیدہ دو۔ ہاں اگر نیت آپ کی اچھی ہے پھر ٹھیک ہے، نیت یہ ہے کہ اگر میں یہ سب کے سامنے دوں گا، مجھے دے کر دوسرے لوگ بھی دیں گے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا۔ اور اگر نیت دکھلاوے کی اخبار میں اشتہار چھپے کہ فلاں وزیر صاحب نے اتنے پیسے کسی غریب کو دیے، پھر وہ ضائع ہو گیا۔ اسی طرح جو اللہ کے راستے میں دے اس پہ احسان نہ جتائے۔ کسی غریب کو اگر دیا تو یہ نہ کہے تجھے یاد نہیں تجھے میں نے 100 روپیہ دیا تھا، احسان نہ جتائے۔ پھر اذیت نہ پہنچائے، اسے دکھ نہ دے، اور خرچ کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو، یہ بھی شرط ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے دیں گے تو اللہ کی راہ میں دیا ہوا قبول ہوگا، اور اگر دنیا کو دکھانے کے لیے، اخبار میں اشتہار یا فوٹو چھپوانے کے لیے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جتنا بھی خرچ کرے اسے تھوڑا خیال کرے، یہ بھی شرط ہے۔ جتنا بھی اللہ کے راستے میں دے سمجھے میں نے تھوڑا دیا ہے۔ یہ ہے جناب وہ شرائط، یہ پائی جائیں گے تو قرض حسنہ ہوگا۔ ان آیات کو سن کر صحابہ کرام پر کیا اثر ہوتا تھا، اس کا اندازہ آپ اس واقعہ سے لگا سکتے ہیں۔ بڑا جی قبلہ پیر صاحب نے بڑا ایمان افروز واقعہ تفسیر جلال قرآن شریف کے اندر درج کیا۔ یہ آپ غور سے سنیے گا کہ صحابہ کرام جب اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پاک کی یہ آیات سنتے تھے، جب حضور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق دلاتے تھے، تو صحابہ کرام کس طرح اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے تھے۔ اس واقعہ کو غور سے سنیے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، تو حضرت ابو الدحداء، یہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، ابو الدحداء یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالی ہم سے قرض مانگتا ہے؟ کہ اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے حالانکہ اس کو ہمارے قرض کی ضرورت نہیں ہے؟ اس نے فرمایا ہاں، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو۔ وہ بولے حضور اپنا دست مبارک مجھے دکھائیے۔ سبحان اللہ، حضور اپنا دست مبارک مجھے دکھائیے۔ حضور نے اپنا دست انور آگے کیا، انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور گزارش کی کہ میں نے اپنا یہ باغ اللہ تعالیٰ کو قرضہ دیا۔ ان کا باغ تھا بہت بڑا، کھجوروں کا بہت بڑا باغ تھا۔ کہتے ہیں جب اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ اسے کئی گنا بڑھا کے دے گا، عرض کیا آقا میرے پاس تو یہ اللہ کے راستے میں قرضہ دے دیا، اللہ کی راہ میں پورا باغ خیرات کر دیا، اور اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے۔ کتنے؟ 600 درخت تھے کھجور کے، اتنا بڑا باغ تھا۔
ان کی بیوی اور بچے بھی اسی باغ میں رہتے تھے۔ اب یہ واقعہ سننے والے، یعنی وہی ان کا گھر تھا، وہی ان کی زندگی کا اثاثہ تھا، بیوی بچوں کی رہائش بھی اسی باغ میں تھی۔ حضرت ابو الدحداء جب یہ پورا باغ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا تو پھر کیا ہوا، اپنے باغ کی طرف آئے اور باغ کے اندر نہیں گئے، اب یہ میرا رہا نہیں، میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ باغ کے باہر کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو آواز دی، اے دحداء کی ماں، کیونکہ ان کے بچے کا نام ہے دحداء، اے دحداء کی ماں۔ اس نے جواب دیا، لبیک، میرے خامد میں حاضر ہوں۔ فرمایا، اخرجی، باغ سے باہر آ جائیے، قد اقرضتہ ربی عز وجل، میں نے یہ باغ اللہ کو قرضہ دے دیا۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے، یعنی اپنی رہائش بھی نہیں رکھی، رہائش بھی دے دی، کہا اپنے بچوں کو لے کے باہر آ جائیں، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، میں نے اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دے دیا ہے۔ اس نیک بخت بیوی نے جب یہ سنا تو پکار اٹھی، کیا کہا جی، یہ ان کا جملہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سننا چاہیے کہ وہ کیسی اللہ کی بندیاں تھیں۔ جواب دیا، رابح بیعک یا ابا الدحداء، اے دحداء کے باپ، تم نے بڑے نفع والا سودا کیا ہے، تم نے گھاٹے والا سودا نہیں کیا۔ آج کل کی ہوتی بیوی، سوچئے ذرا، آج کل کی بیوی ہوتی کہ اس کو یہ کہا جاتا کہ بچے لے کے باہر آ جاؤ، میں نے یہ گھر یہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا، کتنی باتیں سناتی، کہاں جاؤں گی، رہیں گی کہاں، ہے نا جی، کہ کتنی باتیں کرتی۔ لیکن یہ بیویاں بھی اللہ کی بندیاں تھیں، یہ صحابہ کرام کی ازواج مطہرات تھیں، کوئی گیلا شکوہ نہیں، کہا اپنے نفع کا سودا کیا ہے۔ وہ اپنے بال بچے ساز و سامان کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا۔ کتنی بڑی بات ہے جی کہ بندہ پورا باغ اللہ کے راستے میں دے دے۔ آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں جی، مسجد میں، مدرسے میں کسی غریب کو دینا پڑے 10-20 روپے سوچ کے دیتے ہیں یہ دیں کہ نہ دیں، اور جب دکھلاوا کرنا پڑے، بیاہ شادی ہو، مرنا جینا ہو، ختم درود ہو، تو کہتے ہیں لاکھوں روپیہ لگاؤ، پتہ چلے نا جی چودھری صاحب نے شادی کی ہے اپنے بچے کی، شیخ صاحب نے، وزیر صاحب نے اپنی ماں کا چیلم کیا ہے، لاکھوں روپیہ لگا دو۔ لیکن جہاں لگانا چاہیے وہاں نہیں لگاتے ہم، وہاں پہ ہم سوچتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی شان تھی۔ سبحان اللہ۔ مکتب عشق و ایثار کے یہی وہ طلباء تھے جن پر ان کے استاد کو بھی ناز تھا، ان کے خالق کو بھی ناز تھا، ان کے کارناموں کے باعث انسانیت کا سراج بھی اونچا ہے۔ یہ تھے حضور کی مکتب نبوت کے شاگردان رشید کہ اللہ کے حبیب کو بھی نہ اپنے غلاموں پہ ناز تھا اور اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے ان بندوں پہ فخر تھا۔ کاش اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرما دے، ہم اللہ کے راستے میں نیکی کے کاموں میں دل کھول کے خرچ کرنے والے بن جائیں۔ پھر فرمایا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک ھو الفوز العظیم۔ جس روز آپ دیکھیں گے اچھا، اب یہاں پہ اس آیت کے آخر میں یہ بھی فرمایا گیا، جو تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے اس کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک ملے گا۔ اللہ کی راہ میں اگر تم 1 روپیہ دو گے نا تو کم سے کم 10 روپے کا ثواب اور پھر 700 گنا ثواب، اور اس کے اوپر بھی بس نہیں، اللہ اس کے علاوہ تمہیں اور بھی زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ شان ہے جی، 1 روپیہ بندہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرے اللہ کی راہ میں تو کم سے کم 10 روپے کا ثواب ہے، پھر 10 سے لے کر 700 گنا تک، پھر اس سے بھی کئی گنا زیادہ۔ تو جب اتنا اعلیٰ سودا ہے تو پھر ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، مسجد میں، مدرسے میں، کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو ہمیں ضرور ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا، جس روز آپ دیکھیں گے مومن مردوں مومن عورتوں کو کہ ذو فشانی کر رہا ہوگا ان کا نور ان کے آگے بھی ان کے دائیں جانب بھی، مومنوں تمہیں خوشخبری ہو، آج ان باغوں تمہیں خوشخبری ان باغوں کی
جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، تم ہمیشہ وہاں رہو گے، یہی وہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ یہ دیکھیے نا، اللہ کی راہ میں بندہ خرچ کرے، اپنے پروردگار کو راضی کرے، اللہ کتنی جنت کی نعمتیں بہارے اس کو عطا فرما رہا ہے۔ اہل ایمان قبروں سے نکل کر جب حشر کے میدان میں تشریف لائیں گے، ان کی عجیب شان ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نیک بندے جب قیامت ہوگی اپنی قبروں سے نکل کر حشر میں آئیں گے، ان کی بڑی شان ہوگی۔ کیا شان ہوگی جی؟ ان کے آگے بھی نور ہوگا، اللہ کے بندوں کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں جانب بھی نور ہوگا۔ یہ نور ہر شخص کی قوت ایمان اور نیک اعمال کے مطابق ہوگا۔ جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا کسی کے اعمال زیادہ اچھے ہوں گے، اتنا اس کا نور بھی زیادہ ہوگا قیامت کے دن۔ اس دنیا میں جس قدر کسی نے ایمان کی پختگی کا مظاہرہ کیا ہوگا، جس قدر اس نے نیکیاں کی ہوں گی، اسی نسبت سے اس کا نور بھی زیادہ چمک رہا ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ بعض مومن ایسے ہوں گے جن کے نور سے مدینہ اور عدن کی طویل مسافت جگمگا رہی ہوگی۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوں گے، اتنے ان کے نیک اعمال ہوں گے، اتنے اللہ کے نیک بندے ہوں گے کہ وہ جب قیامت کو اٹھیں گے تو ان کا نور مدینہ پاک سے لے کر عدن تک، جو کافی مسافت ہے، سب جگہ کو روشن کر رہا ہوگا۔ بعض کے نور سے مدینہ اور صنعاء کا درمیانی علاقہ روشن ہو رہا ہوگا، بعض کا نور اس سے کم ہوگا، اور بعض کے نور سے صرف اس کے قدم رکھنے کی جگہ روشن ہوگی۔ یعنی جتنے کسی کے اعمال ہوں گے، جتنے زیادہ اچھے اعمال اتنا زیادہ نور، جتنے تھوڑے اچھے اعمال اتنا کم نور ہوگا۔ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آگے اور دائیں طرف نور ہوگا اور بائیں طرف اور پیچھے اندھیرا ہوگا، یہ نہیں اس کا مقصد، بلکہ مقصد یہ ہے کہ نور تو آگے اور دائیں طرف ہوگا، لیکن اس نور کی روشنی چاروں طرف پھیل جائے گی۔ جب اللہ کے نیک بندے حشر کے میدان کی طرف چلنے لگیں گے تو نور تو آگے اور دائیں طرف ہوگا، لیکن اس کی روشنی چاروں طرف پھیل جائے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی بڑی پیاری ہے جی، آپ نے فرمایا روز قیامت سب سے پہلے مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ قیامت کے دن ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، حضور کو اجازت دی جائے گی، اور سب سے پہلے آپ نے فرمایا مجھے ہی سر اٹھانے کا اذن دیا جائے گا۔ قیامت کو سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور سب سے پہلے سجدے سے سر اٹھانے والا بھی میں ہوں گا۔ حضور نے فرمایا میں آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھوں گا اور ساری امتوں سے اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ قیامت کے دن حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی جتنی امتیں ہوں گی، اللہ کے پیارے حبیب اپنی امت کو تمام امتوں سے پہچان لیں گے۔ اللہ، ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے نبی، امتوں کے اس ہجوم میں حضور اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ سوال ہے نا جی، کہ جب 1,24,000 انبیاء کی کثیر امتیں ہوں گی، قیامت کے دن جمع ہوں گی، حضور آپ اپنی امت کو اتنی زیادہ امتوں میں سے کیسے پہچانیں گے؟ تو سنو حضور نے کیا فرمایا، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اعرفهم محجلون من اثر الوضوء ولا يكون لاحد من الامم غيرهم۔ آپ نے فرمایا میں ان کو پہچان لوں گا، ان کے ہاتھ اور پاؤں وضو کے اثر سے چمک رہے ہوں گے۔ میری امت کے ہاتھ پاؤں یعنی وضو کے اعضاء جن کو وضو میں دھوتے تھے وہ نور سے چمک رہے ہوں گے۔ یہ چیز کسی دوسری امت میں نہیں پائی جائے گی، میری امت کے وضو کے اعضاء چمکیں گے۔ اب سوال ہے کس کے اعضاء چمکیں گے؟ جو وضو کرتا ہوگا۔ کیوں جی؟ جو وضو کرتا ہوگا پانچوں وقت، جو پانچوں وقت نماز پڑھتا ہوگا، اس کے تو اعضاء چمکیں گے، حضور اس کو دیکھ کے پہچان لیں گے۔ لیکن جس نے وضو ہی نہ کیا، جس نے نماز ہی نہ پڑھی، جس نے
جمعے کی نماز پڑھی صرف، یا صرف سال کے بعد عید کی نماز پڑھی، جب جی کیا نماز پڑھی، جی کیا چھوڑ دی، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اعضاء اس طریقے سے نہیں چمکیں گے جتنے اعضاء پکے نمازیوں کے چمکیں گے۔ حضور نمازیوں کے وضو کے آثار دیکھ کر پہچان لیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَعْرِفُهُمْ يُعْطُونَ كُتُبُهُمْ بِإِيمَانِهِمْ، آپ نے فرمایا وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ وَأَعْرِفُهُمْ بِنُورِهِمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ۔ حضور نے فرمایا کہ میں ان کو پہچان لوں گا کیونکہ میری امت کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دوسری پہچان یہ ہوگی، میری امت کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ جس کو اللہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے گا وہ خوش و خرم ہوگا، وہ جنتی ہوگا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا گیا خدا نخواستہ وہ جہنمی ہوگا، وہ پریشان ہوگا۔ تو دعا کیا کریں اللہ قیامت کے دن ہمیں ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے۔ اور پھر حضور نے فرمایا میں ان کو اس نشانی سے پہچانوں گا جو ان کے چہروں میں ہوگی، یعنی میری امت کے چہرے بھی، کیونکہ وضو کے اندر چہرہ بھی وہ دھوتے تھے، ان کے چہرے بھی نور علی نور ہوں گے، ان کے چہرے بھی منور ہوں گے، روشن ہوں گے، اس سے میں پہچانوں گا۔ میں انہیں اس نور سے پہچانوں گا جو ان کے سامنے ہوگا، جو سامنے چمک رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے طفیل ہم غریبوں پر بھی یہ کرم فرمائے، گناہگاروں کے اوپر بھی یہ کرم فرمائے کہ اللہ ہمیں ہمارا شمار بھی ان اپنے حضور کے نیک امتیوں میں فرمائے کہ حضور ہمیں بھی پہچان لیں قیامت کے دن۔ اور جس کو حضور نے پہچان لیا وہ تو بخشا گیا، لیکن جس کو پہچانیں گے نہیں، جو وضو ہی نہیں کرے گا، جو نماز ہی نہیں پڑھے گا، اللہ رسول کو راضی نہیں کرے گا، پھر وہ خود سوچ لے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا۔ بشراکم کا معنی ہے فرشتے آگے بڑھ کر ان اللہ کے بندوں کو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہوں گے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے فرشتے آگے بڑھ کے کہیں گے آؤ تمہارے لیے جنت کی بہاریں ہیں، تم نے نیک اعمال کیے، اپنے رب کو راضی کیا، اس کے پیارے حبیب کے نقش قدم پہ چلتے رہے، یہ جنت کے نظارے تمہارے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔